اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے حروف مدہ کے متعلق پڑھنا ہے، اور کل ہم نے جو ہے تشدید یعنی شد کے متعلق پڑھا تھا کہ شد والا حرف جو ہے جس میں لوگ غلطی بھی کر جاتے ہیں تو اس کا جاننا بہت ضروری تھا۔ زیادہ غلطیاں تشدید یعنی شد میں ہوتی ہیں، تو وہ پوری طرح الحمدللہ واضح کر دیا تھا۔ تو آج ہم نے حروف مدہ کے متعلق پڑھنا ہے۔ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا، اور اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اکثر لوگ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں نہیں کھینچنا ادھر کھینچ لیتے ہیں، اور جدھر کھینچنا ہے ادھر نہیں کھینچتے۔ تو جدھر آواز کو کھینچنا ہے ادھر اگر آواز کو نہیں کھینچا تو اب ایک حرف کی کمی ہو گئی، اور جدھر نہیں کھینچنا ادھر کھینچ لیا، ایک حرف کا اضافہ ہو گیا۔ یعنی یہ نقصان ہے حروف مدہ کا نہ جاننا جو ہے۔ تو حروف مدہ کے متعلق جو ہے نہ جاننا ضروری ہے، اور آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ مثلا کہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے نا پھر اپنے الفاظ میں انشاءاللہ میں اس کو مزید پھر واضح کر دیتا ہوں۔ قاعدہ نمبر 1، الف ساکن بھجھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 2، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، جیسے بو، تو، جو وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 3، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں، جیسے دی، ری، ای وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 4، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کو ایک الف سے کم اور بعض ایک الف سے زیادہ کھینچتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے۔ اچھا، یہ معلوم ہو گیا کہ حروف مدہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف و یا 3 حروف ہیں حروف مدہ۔ سب سے پہلے یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں، تو مثلا کہ واضح ہو گیا کہ 3 ہیں، الف و یا۔ اس کے بعد یعنی ان کی پہچان کرنی ہے، یہ کب مدہ ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ جہاں مثلا کہ الف و یا ہوں گے تو وہ مدہ ہوں گے، نہیں، ان کی پہچان کرنی ہے۔ ان کی پہچان کس طرح ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، اور الف کون سا ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہ ہو، اس کو الف کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر زبر، زیر پیش یا سکون ہو اس کے اوپر تو وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے نا اس کی مستقل شکل نہیں ہے، کبھی عین کی شکل میں آتا ہے، کبھی الف کی شکل میں آتا ہے۔ تو الف سے پہلے جس طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف بالکل خالی ہے، نہ اوپر نہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ الف ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ تا الف زبر تا۔ اب یہاں بھی جو ہے نا الف سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ کتنا کھینچنا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جتنا کھینچو، نہیں، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا، اور نہ زیادہ کھینچنا ہے نہ کم کریں گے تو پھر بھی غلطی ہے، زیادہ کھینچیں گے تو پھر بھی غلطی ہے۔ با الف زبر با، بس اتنا۔ جس طرح کھلی انگلی کو آہستہ سے آپ بند کر لیتے ہیں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیتے ہیں، بس سمجھیں کہ اتنا ٹائم لگتا ہے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، بس اتنا جو ہے نا اس کو کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ الف کے متعلق تو پتہ چل گیا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اب وہ واو کی باری ہے۔ واو ساکن ہوگا، واو خود کیا ہوگا، ساکن ہوگا۔ الف کے متعلق تو ہم نے جان لیا کہ الف بالکل خالی ہو اس کو الف کہتے ہیں، لیکن واو کیسا ہوگا، واو خود ساکن ہوگا،
یعنی اس کے اوپر سکون یعنی جزم ہو تو جزم کو سکون کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. تو واو خود کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونا ضروری ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے تو اس کو آپ نے کھینچنا ہے. اگر واو ساکن سے پہلے پیش نہیں ہے، زبر ہے، تو پھر آپ نے نہیں کھینچنا، پھر واو مدہ نہیں ہے. تو جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مثال میں، جیسے بو، تو، جو، تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ واو خود کیا ہے؟ ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. جس طرح بو، تو، جو، بس اتنا. اور اب یا کی باری ہے. یعنی 3 تھے نا، الف، واو اور یا. الف واو کے متعلق تو ہم نے جو ہے نا جان لیا. اب یا کے متعلق کہ یا کب مدہ ہوتی ہے. یا ساکن سے پہلے ہے اگر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. یا خود کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی. یا کے اوپر نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہیں، بالکل یہ تینوں حرکات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ ان کے اوپر سکون ہوگا. واو کے لیے بھی سکون لازمی ہے، اس طرح یا کے لیے بھی سکون لازمی ہے. اور الف تو خود ہی ساکن ہی ہوتا ہے. مثلا کہ اس کے اوپر ساکن کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں تو مثلا کہ باقاعدہ سکون ڈلا ہوتا ہے، تو اس لیے واضح ہے. تو یا ساکن ہوگی، اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے. اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر ہم نے کھینچنا ہے، کیونکہ پھر یہ یا مدہ ہے. اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو پھر یہ یا ساکن نہیں ہے. تو یہ پہچان ہے تینوں کی حروف مدہ کی، یعنی الف، واو اور یا تینوں کی یہ پہچان ہے. الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ الف، خالی الف سے پہلے زبر. اور واو مدہ کی پہچان کیا ہے؟ واو خود ساکن ہوگا، پہلے والے حرف پر پیش ہوگا. اور یا مدہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ یا خود ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی، تو یہ یا مدہ ہے. تو یہ ٹوٹل قرآن پاک میں حروف مدہ 3 ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا آگے کھڑی رکعات آئیں گی انشاءاللہ، اس کا سبق آئے گا، تو کھڑی رکعات بھی حروف مدہ میں شامل ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ وہاں انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو یہاں صرف آپ نے یہی یاد کرنا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. بس یہ آپ نے معلوم کر لیا، آپ نے یہ معلوم کر لیا. تو اب آگے چلتے ہیں. مد معلوم کرنے کا طریقہ. مد معلوم کرنے کے لیے الف کا اندازہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ کھلی انگلی درمیانے طریقے سے بند کی جائے یا بند انگلی کو درمیانے طریقے سے کھولا جائے. لیکن یہ محض اندازہ ہے، اصل دار و مدار استاد کے پڑھانے پر ہے. مثلا کہ استاذ کے پاس بندہ بیٹھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے. جس طرح میں ابھی آپ کو مثلا کہ پڑھا رہا ہوں تو آپ میری آواز سن رہے ہیں، تو یہ سننے کے ساتھ جو ہے نا اصل میں صحیح اندازہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، با، بو، بی، اس طرح. تو باقی یعنی آپ ریگولر انشاءاللہ جو ہے نا آگے پھر پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہدایت نمبر 1: حروف مدہ کو مخارج کا لحاظ کر کے پڑھیں اور مجہول پڑھنے سے بچائیں. حروف مدہ کو آپ نے جو ہے نا مجہول نہیں پڑھنا. مجہول کا کیا مطلب ہے؟ مجہول کے مقابلے معروف ہے. عربی زبان میں جو ہے نا الفاظ جو ہے معروف ہوتے ہیں، مجہول نہیں ہوتے. جبکہ انگلش ہو گئی، اردو ہو گئی، پنجابی، جتنی بھی زبانیں ہیں باقی ان میں آواز مجہول ہوتی ہے. تو عربی زبان میں جو ہے نا مجہول آواز نہیں ہوتی. اب جس طرح خاص کر واو اور یا میں ہم مثلا کہ پڑھتے ہیں با واو پیش بو، ہونٹ گول ہوتے ہیں. پیش میں اور واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، صحیح تب پڑھا جاتا ہے. تو اب اگر اس کو
بو کر کے اس طرح پڑھیں تو یہ مجہول آواز ہے، یہ غلط ہوگا۔ اس طرح اب یہاں جو ہے نا دی ہے، دی ہم پڑھتے ہیں دی، ری، ای، یا مدہ کو، یہ اس کی مثال ہے یا مدہ کی۔ اور اگر ہم دے، رے اس طرح پڑھیں تو یہ مجہول آواز ہے، تو مجہول آواز سے آپ نے بچنا ہے۔ ہدایت نمبر 2، اچھا ہدایت نمبر 1 میں تو آپ نے یہ مثلا کہ پڑھ لیا کہ مخارج کا لحاظ کرنا ہے۔ مخارج کا لحاظ یعنی کہاں سے آواز کو نکالنا ہے، تو وہ اس جگہ سے صحیح طریقے سے آواز نکالنی ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ حرف کی آواز اپنے مخرج سے ادا کرنی ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا مثلا کہ وہ مجہول سے آپ نے بچنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ تو ہدایت نمبر 1 میں یہ 2 چیزیں ہیں مثلا ان کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایک حرف کو اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور دوسرا مجہول سے بچنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی آپ نے معروف پڑھنا ہے۔ ہدایت نمبر 2 میں صرف حروف مدہ لمبا کیا جائے۔ بعض لوگ حرف مدہ کو لمبا کرنے کے ساتھ اس سے پہلے حرف کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس سے بھی بچا جائے۔ تو یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ حرف مدہ جو ہے الف مدہ یا واو مدہ یا یا مدہ، ان میں سے کوئی بھی ہو، تو حرف مدہ کے ساتھ والا جو حرف ہے اس کو بھی لوگ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے، اس سے جو ہے نا آپ نے بچنا ہے کہ صرف حرف مدہ کو جو ہے لمبا کیا جائے، اسی کی آواز کو کھینچا جائے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے جو ہے مزید جو ہے ہم قرآن پاک انشاءاللہ پھر آگے اسٹارٹ کریں گے۔ یہ تو ضروری جو ہے نا باتیں ہیں ابتدائی، تو تجوید کے متعلق جو بہت موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ مثلا کہ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، تو باقی پھر آگے شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ وہاں قرآن پاک جب شروع کریں گے، تو اس میں جو بھی قواعد ہیں اور پورا جو ہے پریکٹیکلی طریقے سے جو ہے نا انشاءاللہ پورا یعنی پوری کوشش کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب حروف مدہ کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ نباتن، یہاں الف مدہ ہے۔ بورن، واو مدہ کی مثال۔ مبین، تاریکن، قطورا، فتیلن۔ یہ آپ نے جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے اس کو نوٹ کرنا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ تینوں حروف مدہ کی جو ہے نا ہم ابھی مشق کر رہے ہیں۔ ثابت، مثوبۃ، اثیم، عجاب، جوع، عجیب، حاجزا، حوبا، محیط، خاتم، فخور، خیفة، دان، ودود، شدید، عذاب، خذولا، نذیر۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہے نا اس کے متعلق ہیں، تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا قرآن پاک سے آپ خود بھی نکال کر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دان، ودود، شدید، عذاب، خذولا، نذیر، راق، بروجا، ریح، زان، وزورا، عزیز۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں۔ ہدایت نمبر 3، سمیع پر وقف کی صورت میں، اور اسی طرح جس حرف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں، یعنی مد کو 3 یا 4 الف کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے۔ ہدایت نمبر 4، مجیب پر وقف کرتے وقت مدہ کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی ہوگا، اسی طرح شدید، سیقہ اور عجیب وغیرہ پر بھی وقف قلقلہ ہوگا۔ اچھا، وقف کی صورت میں جو ہے جب ہم سمیع یعنی یہاں جو ہے عین کو ساکن کریں گے
تو اس صورت میں جو ہے نا یا کوئی بھی اور لفظ ہو کہ حرف مدہ کے بعد والا جو حرف ہے اس کو ہم ساکن کریں یعنی وقف کریں، تو اس صورت میں ہم 3 الف 4 الف کے برابر جو ہے نا بھی وقف کر سکتے ہیں، اس کو مقدار اس کی جو ہے نا کھینچنے کی بڑھا سکتے ہیں، لیکن ویسے حروف مدہ کو جو ہے نا آپ نے 1 الف سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ تو مزید اس طرح جو ہے نا، یہ تو وقف کے بارے میں تھا کہ وقف جو ہے نا اس طرح کریں گے تب 3 سے 4 الف ہم کھینچیں گے کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف کو ہم ساکن کر لیتے ہیں وقف کی صورت میں۔ تو اس صورت میں جو ہے جس طرح مجیب، یہاں جو ہم وقف کرتے ہیں مجیبن ہے، مجیبن 1 الف اتنا ہی کھینچنا ہے، لیکن جب ہم وقف کریں حرف مدہ یا مدہ کے بعد با کو ہم ساکن کر کے وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر 3 الف 4 الف بھی اس کو ہم کھینچ سکتے ہیں۔